بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دنیا میں علوم و فنون کے بے شمار دریا بہہ رہے ہیں، مگر ان سب میں ایک بحر ایسا بھی ہے جس کی گہرائی میں نور ہی نور ہے، جس کی موجوں میں وحی کا جمال اور دین کی روشنی جھلکتی ہے۔ وہ بحر ناپید کنار عربی زبان ہے، جو محض ایک ذریعہ اظہار نہیں بلکہ ایک تہذیب کی نبض، دین کا آئینہ اور جنت کی زبان ہے۔ یہ علوم شریعت کی کنجی ہے، جس کی بغیر دینی علوم میں گہرائی تک اترنا ممکن نہیں۔ میرا علمی سفر، میں ان خوشہ چینوں میں ہوں جن کے دل میں عربی زبان کی محبت و ودیت کی گئی ہے۔ میرا یہ عشق رسمی نہیں، روایتی نہیں، بلکہ شعوری اور فطری ہے۔ میں 5 سال کا طویل علمی سفر طے کیا الجامعہ عربیہ شیخ العلوم کنوا میں، مگر تشنگی باقی رہی، پیاس بجھ نہ سکی۔ اس کے بعد مجھے اس کورس میں شریک ہونے کا موقع ملا، مگر عربی کی فصاحت و روانائی کا خلا اب بھی برقرار تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب احساس ہوا کہ برسوں کی رفاقت کے باوجود میری زبان میں وہ روانائی نہیں جو کسی فطری عربی گو کی پہچان ہے۔ میں نے اپنی خامی کو تسلیم کیا اور ایسے ادارے کی تلاش شروع کی جہاں عربی کو زندہ زبان کے طور پر سیکھنے کا موقع ملے۔ المعہد الاسلامی العربی، ایک نئی منزل جستجو میں المعہد الاسلامی العربی لعلوم الہند والنیپال کی خبر ملی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ محض ایک مدرسہ نہیں بلکہ ایک عربی زبان و ادب کی احیاء کی ایک تحریک ہے، جہاں مبتدی سے لے کر اعلیٰ سطح تک طلباء کو عربی بولنے، لکھنے اور سوچنے کی مہارت دی جاتی ہے۔ الحمدللہ یہاں داخلہ کی سعادت نصیب ہوئی اور جلدی یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ زبان سیکھنے کا اصل طریقہ وہی ہے جو فطری ہو، جہاں الفاظ اور قواعد کو رٹا نہیں لگایا جاتا بلکہ زبان کی روح سے اتارا جاتا ہے۔ المعہد کا منفرد اور مؤثر تعلیمی نظام، المعہد الاسلامی العربی میں تعلیم کا نظام محض درسی نہیں بلکہ علمی اور فطری ہے، جہاں عربی زبان کو بطور زندہ زبان سکھایا جاتا ہے۔ درس و نصوص و انشاء، مختلف عربی متون، مجلات اور صحف کی مشق، تاکہ ہم طلبہ معیاری عربی اصول سیکھیں اور تحریری مہارت حاصل کریں، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم اب عربی مجلات و صحف وغیرہ حل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ حوار و مناقشہ، علمی و فکری موضوعات پر گفتگو، ڈبیٹ اور حاضر جواب کی مشق جو ذہنی اور لسانی جستجو پیدا کرتی ہے۔ مطالعہ، عربی کتب، مقالات کے ذریعے زبان کے ذخیرہ الفاظ اور فہم کو بڑھانے پر توجہ دی جاتی ہے۔ خطابت و تحریر، عربی میں تقریر اور مضمون نویسی کی مشق تاکہ خیالات کو مؤثر انداز میں پیش کرنے کی مہارت پیدا ہو۔ محاضرہ، اس میں عربی زبان کی اہمیت، اس کے قواعد و ضوابط اور دیگر لسانی نکات کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تمام تدابیر طلبہ کو عربی میں سوچنے، لکھنے اور بولنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ یہی المعہد کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ المعہد ایک تعلیمی تحریک، یہ ادارہ صرف ایک مدرسہ نہیں بلکہ عربی زبان و ادب کی احیاء کی ایک تحریک ہے، جس کی روشنی دن بدن پھیل رہی ہے۔ یہ سب حضرت مولانا محمد حماد کریمی ندوی صاحب مدثر اللہ العالی اور ان کے والد گرامی ماہر لسان حضرت مولانا شرف عالم قاسمی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی خلوص بھری کاوشوں کا ثمرہ ہے، جنہوں نے ہند و نیپال کی سرزمین پر عربی زبان کی ترویج کے لیے ایک مضبوط قلعہ تعمیر کیا۔ کچھ قرض جو چکانے ہیں۔ آخر میں دارالعلوم رانی بند کاتمانڈو، نیپال کی محتمیم و قاضی شریعت حضرت مولانا ابو بکر صدیق قاسمی کا ہے بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم طلبہ کو اپنے ادارے میں جگہ دی اور ہمارے لیے ہر ممکن سہولتوں کا اہتمام فرمایا۔ اس طرح میں یہاں کے مشفق و مربی اساتذہ کرام کا بھی ممنون ہوں، جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت میں پوری جانفشانی کے ساتھ محنت کی اور کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں ہونے دیا۔ بالخصوص معہد نیپال کے محتمیم اعلیٰ حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب، نائب محتمیم مولانا امام الدین صاحب، نیز مولانا تصرف حسین صاحب قاسمی، مولانا سفیان غنی صاحب ندوی، مولانا توفیق صاحب قاسمی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمارے لیے
ایک خوشگوار اور سازگار تعلیمی ماحول فراہم کیا، جہاں ہم نے اپنی علمی شوق کی تسکین اور اپنی دیرینہ مقاصد کی تکمیل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ المعہد العربی کی یہ علمی تحریک دین دگنی رات چوگنی ترقی کرے اور عربی زبان کو ایک بار پھر امت کی علمی اور فکری رہنما بنائے، آمین۔ فقط والسلام، محمد انس، الجامعہ العربیہ شفیع العلوم بکلمہ۔